الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو زکوٰۃ کا نظام یہ مقرر فرمایا ہے اور انسان جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی چند وجوہات کا ذکر کیا تھا. ایک تو یہ بات کہی تھی کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا انسانوں کے اوپر زکوٰۃ کا قانون نافذ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ایک آزمائش ہے کہ اس کو مال دولت جو ہم نے دیا ہے ہمارے کہنے کے اوپر ہماری بات مان کے یہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں. یہ ایک قسم کی آزمائش ہے انسان کی. دوسری بات یہ کہی تھی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے دیگر فرائض ہیں. ان فرائض میں سے یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ایک فرض ہے یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. پھر ایک بات کہی تھی کہ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مال میں نے کمایا ہے، میری محنتوں، کوششوں، حکمتوں سے یہ مال بنا ہے. یہ بات کہی تھی قرآن مجید کی کتنی ہی آیتوں کے ذریعے انسان تو بہت تھوڑی محنت کرتا ہے، یہ ہم تیرے اوپر اپنا فضل اور کرم کرتے ہیں تو یہ مال پیدا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ بات کہی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ دین کے قیام کے لیے بھی ضروری ہے. وہ کمزور مسلمان ان کے قیام کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یہ دنیا میں تا قیامت جہاد جاری رہے اس کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اور آخری بات یہ کہی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نافذ کیا ہے تاکہ اہل ایمان کے مالوں کو پاک کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اہل ایمان پلید مال یہ استعمال کریں اور وہ کھائیں پئیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے ان میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کئی لوگ پیدائشی اندھے ہیں، کئی بعد میں اندھے ہو گئے، کئی پیدائشی لنگڑے ہیں، دونوں ٹانگیں ان کی نہیں، کئی پیدائشی پاگل۔ یہ تمام لوگ جو جتنے بھی جن میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، معذور ہیں، یا ان میں کوئی پریشانیاں ہیں، یا تنگی مال کی تنگی ہے، یا مسکینی ان کے اوپر آ گئی ہے، یا پیدائشی طور پہ وہ انسان جو ہے وہ یتیم پیدا ہوا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرماتے ہوئے یہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے ان کی مالی معاونت فرمائی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ پاک نے امیروں کو یہ بات کہی ہے کہ اپنے مال کا اتنا حصہ نکال کے یہ ان کو دیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے تو اللہ نے ہی ان کے لیے یہ رستہ نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو اس نے پوری کائنات کے نظام کو جس طریقے سے چلایا ہے یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے مہربانی فرما کے امیروں کو، اہل دولت کو کہا کہ لوگو یہ جو لولے، یہ لنگڑے، یہ اندھے، یہ پاہج، یہ کمزور، یہ مسکین، یہ یتیم جو ہیں، لوگو ان کے اوپر رحم کھایا کرو اور ایک خاص حصہ جو ہے یہ اپنے مال کا لازماً ان کو دیا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہیں اندھا پیدا نہیں کر دیا، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں دونوں ٹانگوں سے محروم پیدا نہیں کر دیا، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں پاگل پیدا نہیں کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے، اور جاؤ 100 میں سے 2.5 روپے صرف جو ہیں وہ ان کو تم دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں بات کہی جیسے کہ پرانی امتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے رستے میں کوئی چیز دینی ہے، کوئی قربانی دینی ہے، کوئی چیز تو اس کو نکال کے جنگل میں ڈال دیتے، آگ آتی اس کو کھا کے چلی جاتی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا نظام جو زکوٰۃ کا ہے معلوم ہوتا ہے یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، پریشان حال جو لوگ ہیں، یہ بیوہ عورتیں جو ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اللہ نے مہربانی فرما کے چونکہ سب کا رب ہے اللہ نے ان کے لیے یہ رستہ نکالا۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے جو دی جاتی ہے اللہ پاک نے یہ بھی بات نہیں کہی کہ تم جا کے زکوٰۃ دوسرے شہر دو، اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے جو تمہارے قریب ہے وہ اگر تمہارا عزیز ہے اگر تم اس کو دیتے ہو زکوٰۃ تو اس کا ثواب بھی تمہیں زیادہ ہی دیا جائے گا، دوسرے جگہ خرچ کرنے سے 2 گنا ثواب بھی اس کا ملے گا۔ کوئی تمہارا ہی ماموں ہے، تمہارا ہی چچا ہے، تمہاری کوئی عزیزہ ہے جس کو تم دیتے ہو، میں نے تو نہیں کھانا، میں تو یہ ہے کہ میں تمہیں جو مال دیتا ہوں اس میں سے 2.5% کہتا ہوں ان کو دو، میں تمہارے اوپر اپنا فضل اور کرم کر دوں گا۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، لوگوں یہ جو صدقہ، یہ خیرات، جو یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ تم نے محسوس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہتا ہے دو تو کس کو کہتا ہے؟ یہ کسی انسان کے اوپر بھی زندگی میں فقر آ سکتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ منٹ کے اندر اللہ فقیر کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک جو ہیں رات کو آگ لگی کروڑوں اربوں خربوں پتی تھے، صبح ایک ککھ پتی بھی وہ نہیں رہے۔ اللہ کسی کے اوپر بھی یہ مصیبت نازل کر سکتا ہے۔ لوگو اس بات کا خیال کرو، وہ آدمی جس کے اوپر فقر آ گیا ہے، انما الصدقات للفقراء، جو ماڑا ہو گیا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں رہا ہے، فقر ہی فقر اس کے پاس، اور لوگو اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس کو بھی دو۔ اپنی زکوٰۃ کا جو عشر ہے وہ نصف عشر ہے، بکریوں میں سے، اونٹوں میں سے، گائے میں سے، شہد میں سے، سونے چاندی جو کچھ بھی ہے اس میں سے اپنے مال کا حصہ انہیں بھی دو جن کے اوپر بیچاروں کے اوپر فقر آ گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور وہ لوگ جو اپنی ایمانداری سے حق حلال کا رزق کماتے ہیں ان کا خرچہ نہیں چلتا، لوگوں ان کو بھی تم چپ کر کے جو ہے زکوٰۃ کا حصہ جو ہے نا یہ ان کو بھی دو تم۔ لوگوں
بہت ساری دنیا میں جرم جو ہوتے ہیں وہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے انسان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، پھر انسان کئی قسم کے جرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان جرائم میں وہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ انسانوں کو لوٹنا ہے، پھر اس لوٹ مار میں قتل کر دینا، قتل ہو جانا، اور کئی جگہ تو باقاعدہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، عزتوں کی وہ بھی فروخت کیا جاتا ہے اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، جن کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک عورت ہے تو اس کے بچے ہیں تو خاوند فوت ہو گیا، کوئی دینے والا نہیں ہے، خاندان میں بھی کوئی نہیں یا دیتا ہی کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زکوٰۃ کے اندر یہ حصہ رکھا، والمساکین، جن کا خرچہ نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اب وہ بازاروں میں نکلے۔ عورت جو ہے، لوگ اکثر جی بندہ مر گیا سر تے کونی بیچاری نے کمانا تو ہن ٹیکسی چلانی ہے تو ہن بینکاں چ جانا ہے فلاں، اور خرچہ پورا اگر عورت کا نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ وہ بازاروں میں عزت فروش نہ بنے، اس کو چاہیے کہ چپ کر کے جا کے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اپنا حصہ لے۔ اللہ نے جرائم سے روکنے کے لیے اہل ایمان جو ہیں ان کے دلوں کو تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام، مومنوں جرائم نہ کرنا، زکوٰۃ کے پیسے میں نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے ملکوں کے اندر بڑے بڑے قانون بنائے جاتے ہیں، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ مسلمانوں ایک نظام قائم کرو حکومت کا، جس نظام کے اندر ایک وزارت باقاعدہ ہونی چاہیے جو نماز کے لیے ہو، لوگوں کے بچوں کا پتہ کرے، گھروں کا پتہ کرے، ان کے بچے اور ان کی بچیاں جو نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں، کیوں نہیں پڑھتے، نماز مسجد میں آتے ہیں کہ نہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں، کہ گھر میں کیا ان کا، یہ ایک وزارت ہونی چاہیے مسلمانوں کی جو نماز کا باقاعدہ طور پہ خیال رکھے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دوسرا یہ ایک وزارت ہونی چاہیے جو زکوٰۃ کی وزارت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر فقیر نہیں ہونا چاہیے کوئی کہ جو جا کے فقیر، یہ جہاں عورتیں کھڑی ہیں وہاں عورتیں کھڑی ہیں، بازاروں میں کھڑی ہیں، عام یہ ہو، جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا چپ کر کے جا کے وہ زکوٰۃ والی وزارت کے پاس جائے، وہاں اگر وہ انہوں کارڈ بنائے ہیں جو بھی طریقہ کار ہے وہاں سے جا کے وہ اپنا خرچہ پورا کرے۔ یہ ذلت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کے لیے پسند نہیں کرتا کہ مانگتا پھرے وہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے یہ دونوں ہی وزارتیں جن کا اللہ پاک نے یہ بات کہی نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور ایک وزارت ہونی چاہیے جو دو پتہ کرے نیکی کے کام ملک کے اندر ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور نیکی کے کام کون کون کرتا ہے، کون کون نہیں کرتا، جو نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا، جو برے کام کرتا ہے کیوں کرتا ہے، ان کو روکنے کے لیے ایک وزارت ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ اور عجیب بات ہے کہ جس کا اللہ نے ذکر کیا یہ چاروں قسم کی وزارتیں مسلمانوں کے اندر ختم ہیں۔ یہ وزیر کھیل ہے، یہ وزیر ثقافت ہے، عورتوں کو نچوانے والا، یہ فلاں، یہ گانے کا وزیر ہے، یہ فلانے کا وزیر ہے، یہ پٹرول کا وزیر ہے، یہ گاڑیوں کا وزیر ہے، یہ ریلوے کا، اور جو اللہ نے جس بات کا کہی وہ بات نہیں مانی۔ تم بے شک یہ ساری کی ساری وزارتیں بناؤ، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا تھا اس کو تو قائم کرو۔ نماز کا ایک وزارت باقاعدہ طور پہ ہونی چاہیے، گلی گلی محلے محلے اس کے کارندے پتہ کریں، اور گلی گلی محلے کریں، محلے محلے پتہ کریں کہ مسلمانوں کے اندر جرم کیوں ہوتا ہے، اور غربت کی وجہ سے اگر ہوتا ہے زکوٰۃ کے پیسے لیں، کوئی مسلمانوں کے مجرم پیدا نہ ہو۔ نیکی اور بدی کی بھی ایک وزارت ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ وللہ عاقبۃ الامور، مومنوں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ ہم وزیر پتہ کیوں نہیں بناتے، یہ وزیر نماز اور یہ وزیر زکوٰۃ اور یہ وزیر برائیوں سے روکنے والا اور پوری وزارت اور بندے اور ملازم، ہم
جی امریکہ آ جائے نا، امریکہ ہے، روس ہے، فلاں ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہمیں یہ اللہ نے کہا مومنو یہ کام تم کرو، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، مومنو میں تمہارے پیچھے ہوں، تمہارا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ جب میں یہ کام کہتا ہوں تو دنیا سے ڈرنے، اور تمہیں رزق جو ہے نا وہ میں نے آسمانوں سے دینا ہے، میں نے زمین سے تمہیں رزق دینا ہے، تمہاری عزت جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں نے تمہیں غلبہ دینا ہے، میں نے دنیا کے اندر بھی تمہاری عزت اور آخرت میں بھی تمہاری عزت ہوگی، یہ 4 کام تم کرو۔ مسلمان ملک جو ہے اس کے اندر عجیب بات ہے، نہ زکوٰۃ کا کوئی وزیر ہے، نہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ کیوں مسلمان بچے اور بچیاں جو ہیں یہ جرائم کرتی ہیں؟ کیوں مسلمان نوجوان جو ہیں یہ بچے جو ہیں یہ ان کے پاس یہ غربت ہے، جی غربت کی وجہ سے ڈاکے منڈے ڈال رہے ہیں؟ کیوں ڈال رہے ہیں وہ؟ ان کو کہیں کہ جو مسلمان دنیا میں جو پریشان حال ہے جائے، جا کے اپنا کارڈ دکھائے اور اپنا خرچہ مہینے کا لے کے آئے، جرم نہیں کر سکتا وہ۔ انما الصدقات للفقراء وانما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور یہ کچھ زکوٰۃ میں سے حصہ جو ہے وہ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہوں، وہ جو عاملین ہیں، وہ ملازم جو ہیں، یہ ان کی تنخواہ میں بھی اللہ کہتا ہے کہ تم اس میں سے دے سکتے ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا دل لگانے کے لیے، اپنا بھائی بندہ ان کو بنانے کے لیے ان کو بھی پیسے دو، اور ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دو۔ ان کو پتہ چلے کہ میں جن لوگوں کے پاس آیا ہوں، جن کی طرف آیا ہوں مسلمان ہو کے، اور یہ پیسے کے پتر نہیں، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ پیسہ لٹانے والے لوگ ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کو قریب کرنے، مزید پیار اور محبت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے تم ان کو وَفِي الرِّقَابِ، اور جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، کئی مسلمان جو ہے وہ غلامی کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ پٹھیوں کے اوپر بچے لگے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ نے 50-50 ہزار لیے، ساری زندگی بچے گزر جاتے، عورتوں گھر میں ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی لوگوں کے گھروں میں، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے کام، غلامی کی زندگی جو گزار رہے ہیں۔ مسلمان غلام کیوں ہو؟ مسلمان کسی کا کیوں ہو؟ اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ غلام نہیں، وہ غلام ہے تو صرف ایک اللہ کی غلامی میں رہنے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور جس کی گردن جو پھنس گئی، اچانک یہ ہے کہ وہ کاروبار تھا، کاروبار کو آگ لگ گئی، کوئی دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، بیچارے کی گردن کے اندر قرض پھنس گیا، قرض پھنس گیا۔ والغارمین، اور یہ قرض پھنس گیا جن کے، اور بہت کروڑوں اربوں خربوں پتی اگر کوئی انسان ہو تو، لیکن قرض میں اگر وہ پھنس جائے تو زکوٰۃ وہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں کی جو آرمی ہے ایک حصہ آرمی کا بھی زکوٰۃ میں سے نکال کے ان کو بھی دو، ان کی بھی تنہائی اور ارسلہ وہ کرے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور کوئی کتنا بھی امیر آدمی کیوں نہ ہو، کسی جگہ وہ بڑا امیر، مال دولت خربوں پتی ہے، لیکن کہیں مسافر گیا ہوا ہے، اس کا سب کچھ مال لٹ گیا، کوئی چیز نہیں رہی، اور مانگے نا، اللہ نے اس کی عزت کا کتنا خیال رکھا ہے، چپ کر کے جا کے زکوٰۃ میں سے پیسے لے لیجئے، اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہیں تمام حدود۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کو بہتر علم اللہ کے پاس ہے اور وہی بہتر حکمتیں جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو بات ہے نا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ مومنو اگر دنیا کے اندر قائم رہنا چاہتے ہو نا، اپنے آپ کو کھڑا رکھنا چاہتے ہو، ذلتوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، یاد رکھنا کیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سب سے پہلی بات ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا مالک و مشکل کشا ماننا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ گردنیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکانا، ایک وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کا خیال رکھنا، مومنوں نماز کا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کا نظام رکھنا، اپنے غریبوں کا، ماڑے مسکین یتیم بیواؤں کا اور خیال رکھنا۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اگر دنیا میں قائم رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں تین یاد رکھنا۔ عجیب بات ہے کہ یہ تین باتیں ہیں اور تین باتیں مسلمان بھولے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کو چھوڑ کے ہزاروں جگہ یہ گردنیں جھک رہی ہیں، زندوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، شجروں کے سامنے، حجروں کے سامنے گردنیں بھی جھک رہی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جمعے کے اندر مسلمان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مسجدیں خالی ہوں۔ یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں کہ اندر سے بھی مسلمان ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی مساجد کے اندر جمعے کے دن بھی مسلمان کو ٹائم نہیں ملتا آنے کا، اور پھر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی چیزیں، اور اگلی بات کہ زکوٰۃ بھی امیروں سے پوچھے او بھائی کنی کو زکوٰۃ دے، یہ زکوٰۃ دے دیکھ تاکہ ہون انہیں پیسے نہیں ہون کتوں زکاتاں ہونے دے، منافق کو نہیں، حالات ہی خراب نے، اور سارے حالات نعوذ باللہ خراب ہو جائیں۔ اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کو اس بات سے نہیں حالات کیسے ہیں۔ اگر نصاب ہے تو اس میں زکوٰۃ دو، اور سارا سال کام نہیں چل، سارا سال اگر کاٹا پڑ گیا تو پھر بھی سال کے بعد حساب کریں، اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ پھر بھی فرض ہے۔ یہ کیا بات ہے سارا سال کام نہیں چلیا فلاں نہیں ہو گیا؟ تو سارا سال وہ جو غریب مسکین ہے انہوں نے سانس نہیں لینا، اور ان کی بچیوں نے کھانا نہیں ہے، اور انہوں نے پینا نہیں ہے، اور انہوں نے کپڑے پہننے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نظام ایک رکھا ہے کہ مسلمان معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے باعزت طور پہ دنیا میں۔ عجیب بات ہے کہ امیر آدمی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ میرے ذمہ اللہ نے کیا کچھ لگایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کمال کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات فرمائی، اللہ کی رحمت زکوٰۃ دینے والے کے اوپر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر میں اللہ کی قسم اٹھانا چاہوں تو میں محمد اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقص مال من صدقہ، فرمائیے صدقہ زکوٰۃ خیرات یہ کرنے والے جو، اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کا مال کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے مسلمان، میں نے آپ کو کچھ 5-6 سال پہلے یہ بات سنائی تھی، شاید 10 سال پہلے، کہ واپڈا ٹاؤن میں گیا تو واپڈا ٹاؤن کسی بندہ کو ملنے والا تھا، چنگا امیر آدمی، اس نے کہا ذرا آپ سب صاحب تو کرو، 8.5 کروڑ روپیہ اس کے پاس تھا۔ تو میں نے کہا زکوٰۃ بنائی تو وہ 1 کروڑ 50 لاکھ 1.5 کروڑ اور کچھ پیسے، کہنے لگا اتنی زکوٰۃ؟ میں نے کہا آپ 1.5 کروڑ مجھے دے دو نا زکوٰۃ، تم لے لو، یہ زیادہ ہے نا اگر تم، اور تمہیں خیال نہیں آئے گا، اور ماں کے پیٹ سے تم دنیا میں آئے تھے، تیرے ہاتھ میں کوئی چیز، ایک دھاگا بھی دنیا میں نہیں تھا، ایک ذرہ بھی تیرے ہاتھ، اللہ نے تجھے آج کی بات نہیں، کوئی 10 سال کی پرانی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر یہ کر اتنی زکوٰۃ کرتا پھرتا ہے۔ حفصہ تھے مارے گئے تھے، وہ 2-4 سال زکوٰۃ کری تھے، اور کائنات کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کی بات کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے مسلمان کے اوپر۔ مسلمان کیا عجیب قسم کا بن گیا یہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ روم کے اندر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا بے شک کوئی دنیا میں بڑا سود کا کام کر لے، لینے دینے کا کام، بڑے جی پیسے چپ کر گئے جی بینک جمع کرائے نے، آپ ہی پہ پیسے واد دینے، بڑا خوش ہے جی۔ فرمایا اللہ کہتا ہے اس طرح مال نہیں بڑھتا، بے شک تمہیں لگتا ہے نا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک مال بڑا نہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ کا کام کرتا ہے نا، سارا سال انتظار کرتا رہتا ہے کب سال پورا ہوئے میں زکوٰۃ اس میں اللہ کے رستے میں دوں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے مال کو اللہ فٹافٹ دیکھتے ہی دیکھتے کئی گنا کر دیتا ہے۔ اللہ ان کے مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بڑھا دیتا ہے،
ان کو کھانا نصیب ہوتا ہے، اللہ بیماریوں سے انہیں بچاتا ہے، اللہ مقدموں سے انہیں بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں سے بچا دیتا ہے کہ وہ کئی دنیا میں ایسے بڑے امیر لوگ ہیں وہ کھا ہی نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کیتا، نہ میٹھا نہ لونا نہ گوشت نہ فلانا نہ دودھ نہ دہی، کیا مال بڑا ہے تیرے لیے، یہ مال کس کام کا ہے، تیرے لیے تو نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا، تو باہر گلی میں تو ریڑھی لگاتا، پکوڑے لگاتا، تو کھاتا، اللہ کی ساری نعمتیں تیرے تیل، وہ بہتر تھا۔ سمجھتا ہے جلو جی میں جی بڑا میرے کول مال ہے، جو مال کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ہنڈا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں اللہ نے دی ہوئی، یہ پھل اگر استعمال ہی کر، اس کے لیے مال کس کام کا ہے؟ مال اس کا بڑھتا ہے جو رسول اللہ قرآن مجید یہ کہتا ہے تریدون وجہ اللہ، فرمایا جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ مال اللہ تمہیں کھانا بھی نصیب کرے گا، تمہیں پہننا نصیب کرے گا، ہنڈانا نصیب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سچی مچی مال کی جو مال کا عدد ہے نا 1 2 3 4 5 اس لحاظ سے بھی مال بڑھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایک انسان اللہ کے رستے میں ایک کھجور دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کے قیامت کے دن نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر وزن رکھے گا اللہ۔ یہ ہے برکت پڑی۔ وہ ایک کھجور کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کھجور کا وزن کتنے ماشی ہوگا؟ اور اللہ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ دنیا کے ان پہاڑوں میں سے جو بہت بڑا پہاڑ 5 7 10 پہاڑ آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں وہ پہاڑ جو ہے نا ایسے پہاڑوں کے اندر، اور 10 کلومیٹر تقریباً اس کا وہ دائرہ ہے، 10 کلومیٹر، اتنا بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل احد، یہ اللہ کے راستے میں ایک لقمہ دیتا ہے یا ایک کھجور دیتا ہے، قیامت کے دن جب یہ تلے گا تو احد پہاڑ رکھا جائے گا اس کی جگہ تک۔ یہ ہے بڑا، اصل میں یہ مال میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دوں تو مجھے بظاہر کیا فائدہ ملے گا؟ بظاہر فائدہ، ایک فائدہ سب تو بڑا تو یہ ہے، یاد رکھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے کہ اس نے اللہ کی بات مانی ہے، اللہ اس کے اوپر راضی ہو گیا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ نے کہا اللہ کے رسول اگر ویسے بظاہر اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دے گا فقد ذہب عنہ شرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال اور دولت کا جو شر ہوتا ہے نا، دولت کا شر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو بچائے گا۔ یہ دولت کا شر کیا ہوتا ہے؟ یہ دولت کا شر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال دولت آتی ہے، وہ بڑے پیار محبت کرنے والے جگری یار دوست بھی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے انسان، حسد کا انسان شکار ہو جاتا ہے، سارے رشتہ دار بھی حسد، فلانا بھی حسد کر رہا ہے، فلانا بھی حسد کر رہا ہے۔ پھر دولت کا ایک شر یہ ہوتا ہے کہ انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم اس کو یہ نظر بد کو ایسے نہ سمجھنا، انسان کئی دفعہ ایسا، آپ نے فرمایا ایسے اونٹ چل رہا ہوتا ہے، اونٹ چلتا ہے ایسے کو دیکھتا ہے بد نظری کے ساتھ، وہ اونٹ ہانڈی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول کیسے؟ میں اس کو نظر ایسے وہ گرا ہے، انہوں نے کہا پھڑی چھری پھیر کے اور دیکھ دے بوٹیاں کر کے ہانڈی کے اندر۔ بڑے بڑے دنیا کے انسان جو ہیں ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، وہی حال جس طرح کہ ہانڈی کے اندر اس کی بوٹی ہو گئی ہے، بڑے بڑے امیر آدمی ان کی بوٹی دنیا کے اندر ہی ہو جاتی ہے ان پہ۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نظر بد۔ اور پھر اس کا مال کا شر ایک ہوتا ہے انسان کے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایویں لوگ ہی کہتے کو بچہ اس کا اغوا کر لیا پیسے لینے کے لیے، اس کو اغوا کر لیا، یا کئی دفعہ یہ ہے ڈاکہ ڈالا جس میں وہ قتل ہو گیا، یہ مال کی وجہ سے ہے نا، گھر میں پہلے تھا کھایا پیا آرام سے، بوئے کھلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آج اگے پیچھے نوکر چاکر یہ رکھے، اور اس کے باوجود پھر بھی قتل ہو گیا، پھر بھی ڈاکو آئے، ڈاکو قتل کر کے چلے گئے۔ پھر مال کا ایک شر اور ہوتا ہے بڑا خطرناک، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رات اور دن کا سکون جو ہوتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے انسان کی، یہ مال کا شر ہوتا ہے۔
اور پھر مال کا شر ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے وہ بڑا مال دولت ہے, کما رہا ہے فلانا ہے, اور پتر ادھر خراب ہو گیا ہے, بیٹی ادھر, اولاد کا خراب ہو جانا بھی کئی دفعہ یہ مال کا شر میں شامل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. بڑا میں یار بڑی محنت کوئی کی کریے, وڈا منڈا وہ کردا, چھوٹا کڑی ادھر ہوگی, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی, یہ بچہ یہ ہوا ہے فلانا ہوا ہے, بیوی ایسے ہوگی فلاں. اب مال تو کما رہا ہے بس, یہ مال کا کئی دفعہ شر یہ بھی ہوتا ہے. مال کے شر میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے انسان کے پاس مال دولت نہیں ہے تو پہلی صف میں آیا ہوا ہے, ایسے مسجد کے اندر فٹافٹ آ کے سب سے پہلے آتا ہے. ذرا مال دولت, چلے جانے ہیں مسیتے کی ہو گیا ہے, چلے جانے ہیں. رب کی قسم ایسا ہوتا ہے کہ مال کے شر میں سے کئی انسان اللہ کے گھر سے دور ہو جاتا ہے. انسان مال کا شر یہ ہوتا ہے. پہلی صف کا نمازی آخری صف میں نہیں ملتا, کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. تو ٹر جانے ہیں کی ہو گیا ہے, اس قسم کی گندی گفتگو کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مساجد سے, اپنے گھر میں جھکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیتا. مال ہی نہ آ گیا, ان کا دی ضرورت ہے, کارے واسطے دعاواں منگنیاں نے, وہ یہ سمجھتا ہے. مال کے شر میں سے پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان, یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنے یاروں کو, دوستوں کو, بڑے کو, کہ مال اگر ان کے پاس آیا نا, سب سے پہلے اس نے جو نیک آدمی کو, حافظ کو, قاری فلانا, سب سے پہلے اس کے ساتھ دوستی کی. اور میری ان کے ساتھ دوستی نہیں اچھی لگتی. میرے دوست ظاہر فلاں اسلام آباد کے, لاہور کے فلاں نیک آدمی جنہوں نے نیک مشورے دینے ہیں اور جنہوں نے نیک بات کرنی ہے اور جن کے پاس بیٹھنا ہے, کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں انہوں نے کرنا ہے, خوشبو آنی ہے. یہ مال کے شر کی وجہ سے, اور چھاڑ پر ایک ہی کمینے لوگ نعوذ باللہ, اور اس قسم کی گفتگو کر کے مساجد سے بھی دور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین داروں سے بھی یہ انسان دور ہو جائے. یہ بھی مال کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مال کے شر میں سے ہوتا ہے انسان کے دل کی سختی پیدا ہو جاتی ہے. 2 4 5 10 بندوں کو اس نے اللہ واسطے دیا, پھر اس کے بعد وہ یار لین ہی آ گیا نے کی گل ہے, میں ہی لبا دنیا تے گھڑی مڑی, میرا ہی گھر انہوں نظر آتا ہے. اور ظالماں, اللہ نے تجھے مال دولت دیا ہوا ہے اور جنت کما لے بس جی. دل مرے ساڈے لو مرے جی سانو کی, یہ دل انسان کا آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے. اور پھر دل سخت ہونے سے پھر انسان کے اندر تکبر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اپنے عزیز سکے رشتہ دار, بہن بھرا, غریب, ان کو ملنے کو دل, اور جان دے پرا کہہ دے کار نہیں آیا, کل آنا پرسوں آنا, یہ تکبر انسان کے اندر, یہ بھی مال اور دولت کا ایک شر ہوتا ہے. مال اور دولت کا جو شر ہوتا ہے نا, پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان, نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 وادیاں سونے کی مل جائیں نا تو پھر بھی یہ اگے ہی وعدہ ہے, بس نا مینوں ایک کارخانہ اور لا لیں, ایک فیکٹ, بس ادھر ہی لگا اللہ سے دور ہو کے, دین سے دور ہو کے جہنم کے اندر چلا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو, جس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں زکوٰۃ یہ اپنے مال کی دوں تو اے اللہ کے رسول, پھر فرمایا فقط ذاہب عنہ شرہ, فرمایا یہ دولت کے جتنے شر ہیں نا اللہ تمام شروں سے اس کو محفوظ رکھے گا جو زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں کوئی انسان کئی دفعہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ آتا ہے نا, پہننے کا بھی ایک مزہ آتا ہے. کئی دفعہ انسان کو کسی کی بات اچھی خوبصورت لگی ہے اس کا بھی ایک لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کھانے پینے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. یہ جو مسلمان ہے نا اس کو ایمان کا مزہ آتا رہتا ہے. یہ جب دیکھتا ہے اللہ کے علاوہ لوگ غیروں کے سامنے جھکتے ہیں اور میں ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں جی یہ درخت ہے, یہ شجر ہے, یہ حجر ہے, یہ بورڈ ہے, یہ فلانا ہے, یہ دیتا ہے, اور سارے کے سارے جھوٹے ہیں, میں ایک کائنات کے مالک کو مانتا ہوں. یہ ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو انسان یہ 3 کام کرے اللہ اس کو ایمان کا مزہ دے گا, اس کو لطف آئے گا. سب سے پہلا من عبد اللہ وحدہ, ایک اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے چکے نا, اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی چیز, کو نظر, کو نیاز, کو چڑھاوا اللہ کے علاوہ نہ دے.
کسی کے نام کا بھی نہ دے. یاد رکھیں وہ مالی عبادت ہو, جسمانی عبادت ہو یا الفاظ کی کسی بھی قسم کی, اب وہ عبادت ہے وہ صرف ایک اللہ کی. اللہ کوئی مالک و مشکل کشا, حاجت روا, نفع نقصان کا مالک, بگڑی ہوئی بنانے والا. زبان کی یہ عبادت ہے. یہ ذرا میرے بھائی دوبارہ سن لیں. مال کی عبادت تو ہے کہ اللہ کے رستے میں دینا اللہ کے نام کا. جسم کی عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی آپ قیام میں ہیں, کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجدے میں. یہ جسم کی عبادت ہے. زبان کی بھی عبادت ہوتی ہے. زبان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک و مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ماننا. یہ زبان کی عبادت ہے. جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے, یہ کرنے والا ہے, کائنات کے رب کی قسم اس کے شرک میں, اس کے مشرک ہونے میں کوئی کسی قسم کا انسان یہ سمجھے یہ جی مشرک نہیں, کائنات کے رب کی قسم یہ مشرک انسان ہے, اس لیے کہ اس نے اس کی عبادت کی ہے زبانی. فرمایا جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, اور جس وَعَلِمَ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کو پتہ چل جائے اللہ ہی کائنات کا الہ اور مالک و مشکل کشا, اور وہی عبادت کے لائق ہے, معبود وہ ہے. دو چیزیں. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَآتَا زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ, اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ دیتے وقت خوش بڑا ہو. یہ ذرا بات سمجھ لیں, زکوٰۃ دیتے وقت خوش ہو. ہاں اپنے مال میں سے اس نے کہا یہ کروڑ ہے, 2.5 لاکھ دیو فٹافٹ, 2.5 لاکھ دے کے اس نے کہا لے آؤ یارو, کھاؤ اور لے جاؤ غریبو, خوش. یہ طیبۃ بہا نفسہ, اس کا دل بڑا خوش ہو, اس کو ایسے لگے جیسے مجھے نا مال مل رہا ہے, اس کو یہ پتا چلے. کأنک تؤتیہ الذی انت سائلہ, ایک بڑا عربی ادب کا ایک مصرع مشہور ہے کہ تم نے فلاں بندے کو نہیں دیکھا جب وہ کسی کو دیتا ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ وہ کسی سے لے رہا ہے. مومن جو ہے یہ جب زکوٰۃ دے, یہ نہ مر گیا جی کتوں ہیں حافظ صاحب سونے نے بھی لگ دی ہے. بلکہ کئی تو لوگ ایسے بھی لفظ بولتے ہیں, اچھا یہ مطلب ہے گڈی نو بھی پے گئی. اور خدا کے بندو ڈرو, کیسے گندے لفظ جانوروں والے بول دو, پے گئی. رب کا شکر ادا کرو جس مالک و کائنات نے تمہیں یہ مال, یہ دولت یہ دی ہے, یہ فضل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ کا شکر. جو اچھا انہوں بھی لگ گئی, اچھا انہوں بھی پے گئی. یہ کیسی, یہ کیا جانور ہے کو پڑھنے والا ہے؟ اللہ سے ڈرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے. فرمایا زکوٰۃ دے, خوش ہو کے دے تو اس کے دین ایمان کم ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک, تو نے ہاتھ مانگنے والا نہیں بنایا, دینے والا. تیرا شکر ہے دینے والا ہاتھ بنایا. یہ جو انسان زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا اسے مزہ آئے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عجیب بات کہی, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. صلی علیہم. میرے نبی جس وقت کوئی آدمی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ لے کے آتا ہے نا کہ اے لو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ ہے, آپ اس کو زکوٰۃ والے مال میں جمع کر لیں, تو میرے نبی آپ پتہ کیا کریں, صلی علیہم. صلی ساری دنیا کو اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ صلو, اور ساری دنیا کے لوگوں میرے نبی کے اوپر رحمت کی دعا کیا کرو. درود کہتے ہیں رحمت کی دعا کو. میرے نبی کے اوپر رحمت کی دعا کیا کرو. اور محمد رسول اللہ نبی جو ہیں ان کو اللہ کہتا ہے میرے نبی جو زکوٰۃ خوشی سے لے کے آتا ہے, میرے نبی ان کے لیے رحمت کی دعا تم کرو, ہم تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے. اے نبی دنیا تمہارے اوپر درود پڑھتی ہے, تم ان کے اوپر درود پڑھو جو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ لے کے آتا. درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا. میرے نبی ان کے لیے رحمت کی دعا ہے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن مجید میں ایک اور بات گئی, فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
اے میرے نبی محمد الرسول اللہ کے امتیو، نماز قائم کرو، نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی تعلق پیدا کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ جڑنا ہے تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، ورنہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ نہیں سکتا۔ ایک بندہ بڑا ولی اللہ، اپنے نمازی، ذکر، فلاں، بہت کچھ، رات دن نیکی کے کام، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ان کو کہو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں، هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، وہی مدد تمہاری ہر وقت کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ دینے والا جو بندہ ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں پھر ایک یہ ہوتی ہیں کہ قبر کے اندر جس وقت مسلمان جاتا ہے، سارے وہ جنازہ پڑھ کے مٹی ڈال کے چپ کر کے سارے ہی چلے گئے، کلے کی وہ قبر رہ گئی بیچارے کی۔ فرمایا یہ سب جب سب چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس سے حساب کتاب لینے والے، اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پکا نمازی ہے نا تو یہ جو پکا اگر نمازی ہے تو نماز جو ہے نا سر کی طرف اس کے کھڑے ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کو کہتی ہے ماں کے بلی مدخل، تم سر کو عذاب نہیں دے سکتے کہ یہ سر اللہ کے سامنے چکنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف روزے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف جو ہے نا یہ زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے کہ ماں کے بالی مدخل، یہ اللہ کے راستے میں دینے والا بندہ ہے، تم اس کو اس طرف سے عذاب نہیں دے سکتے۔ اور پاؤں کی طرف جو اس نے نیک دوسرے عمل کیے ہوتے ہیں، یہ سارے ارد گرد فرشتے یہ جو اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل کرم سے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات ہے، اللہ پاک نے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، اے میرے نبی آپ رحمت کی دعا جس کے لیے کرتے ہو، اس کی قبر کے اندر جو اندھیرا ختم ہو کے روشنی پیدا ہو جاتی۔ اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں پڑھ لوں لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں خوشی کے ساتھ، قیامت کے دن میں کن میں اٹھوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہیدوں کے قیامت کے دن وہ جو اٹھے گا۔ یاد عجیب بات ہے، صدیقوں میں اٹھے گا۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں میں اور شہیدوں میں وہ انسان اٹھے گا جو اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں پوری پڑھے اور روزے رکھے، اور اللہ کبھی جس وقت زندگی میں پیسے دے تو حج کرے، اللہ کے وہ گھر جائے اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا قیامت کے دن، بس۔ بلکہ قرآن مجید نے تو یہ بات کہی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ بڑے پریشان خوف میں ہوں گے نا سارے، اس وقت اللہ پاک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان والے لوگ اور اچھے عمل کرنے والے جو ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دینے والا قیامت کے دن اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے میں کھڑا ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا جائے گا اور بلا کے جنت کی ٹکٹ ہی مجھے دی جانی ہے۔ وہ کیوں پریشان ہو جو زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دیتا ہے؟ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ پاک کہتا ہے قیامت کے دن پھر اپنی رحمت اللہ تقسیم کرے گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا اللہ کے سامنے وہ پرہیزگاری کی زندگی گزاری اور زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کی، اللہ قیامت کے دن ان کے اوپر رحمت کر دے گا۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی یہ توفیق عطا کرے نا، وہ دعا کیا کرے، کیا اللہم اجعلھا مغنما، یا اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، مجھے تو ایسی خوشی عطا کر کے جس طرح کہ مجھے کو مال غنیمت مل رہا ہے، یہ میرے لیے غنیمت بنا دے
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بنایا اس قابر کہ میں آج سونے کی، چاندی کی، مال کی، دولت کی، جگہوں کی، چیزوں کی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. وَلَا تَجْعَلْ یا اللہ وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا کہ میں زکوٰۃ بھی دوں اور زکوٰۃ دیتے وقت دل بھی سڑے کی مصیبت ہے، ہر سال دینی پہندی ہے، کی پریشانی ہے کڑی مڑی. میں نہیں، خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے. حدیث میں آتا ہے جب یہ مسلمانوں نے یہ باتیں ساری سنی نا کہ اللہ اتنا کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے اس آدمی کے اوپر جو زکوٰۃ خوشی سے دیتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ میں اگلے سال کی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں. کیسے لوگ تھے وہ صحابہ، کیسے لوگ تھے وہ. اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں اگلے سال کی میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کی بھی، پچھلے سال کی زکوٰۃ دے دی ہے، آگے بھی کو مسلمان کو مسکین کو غریب یہ ہے. اکثر امیر آدمی یہی کرتے ہیں کہ مال دولت والا کچھ زکوٰۃ اگر دی ہے اور بھائی زکوٰۃیں کٹ بیٹھے ہیں مک گئی ہے اور اگلا سال نہیں آنا، پیسے مک گئے ہیں. اللہ نے چاہا تو اگلا سال بھی آئے گا خیر کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا، فرمایا رخص لہ فی ذالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، فرمایا اگر کوئی مسلمان خوشی سے اگلے سال کی بھی زکوٰۃ نکالنا چاہے نکال لے، میں محمد اللہ کا نبی اس کو اجازت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام جو وہ صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.